یہ راز اب کے راز نہیں، یہ راز اب کے راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میرے وزیر اعظم، آج دل دکھی ہے بطور پاکستانی، آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ آپ کی اقتدار سے پہلے کے تقاریر، آپ کے وعدے، آپ کا ایجنڈا اور آج کا آپ کا عمل یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل توقیر شاہ، جو کہ قاتل بھی ہے، منصوبہ ساز میں بھی شامل ہے، منصوبہ بندی بھی کرتا رہا ہے، اور شہباز شریف اور پولیس کے درمیان کوارڈینیشن بھی کرتا رہا ہے، باقر نجفی کی رپورٹ میں بھی وہ نمایاں نظر آتا ہے، اور آپ کے الفاظ بھی ہمیں یاد ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے انصاف نہیں ہوگا، اور میں چاہتا ہوں ان کے اقتدار سے ہٹا دیا جائے اور انصاف کا پرچم بلند کر دیا جائے، اور اس کے بعد 1 ماہ کے اندر انصاف ہو جائے گا۔ میرے وزیر اعظم، 1 ماہ تو دور کی بات، 1 سال بھی گزر گیا ہے۔ شاید اگر آپ گنتی شروع کریں تو سال میں سالوں میں بدلنے والے ہیں، اور آپ کی زبان پہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو صبح شام تسبیح کی طرح ورد کرتے تھے، آج اس پہ تالا لگا ہوا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ سے بالا تر ہو رہی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کی خاموشی کا مقصد کیا ہے، اور ایک مقصد ہمیں پھر سمجھ بھی آ رہا ہے کہ توقیر شاہ کو نواز شریف نے نوازا تھا کیونکہ ان کا وہ سپورٹر تھا، ان کے کہنے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، 14 لاشیں گروائیں، 100 کو چھلنی کیا، پتہ نہیں کتنے گھروں کو برباد کیا۔ میرے وزیر اعظم، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے، مگر آج آپ نے ان کو صحت کا قلمدان ان کو دے دیا ہے۔ میرے وزیر اعظم، جو 14 لاشوں میں ملوث ہے، جو 14 افراد کا قاتل ہے، جو حاملہ سسٹر کا قاتل ہے، اس کو آپ نے صحت کا پاسبان بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بطور پاکستانی آج آپ نے ہمارے سینے چھلنی کیے ہیں، آج ہمیں ان 14 شہداء کے قاتلوں کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں وہ گردش کرتے ہیں وہاں آپ کا چہرہ بھی آج ہمیں اسی شکلوں میں، انہی چہروں میں شامل ہو رہا ہے۔ میرے وزیر اعظم، کیا آپ نے کبھی سوچا، کیا آپ کو پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر، پاکستانی کمیونٹی کے اندر یہی قابل انسان ملا ہے؟ کیا آپ کی اپنی ٹیم میں ایسا شخص نہیں تھا؟ اگر نہیں ہے تو میرا ایک مشورہ بھی سن لیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کی لسٹ ہم آپ کو فراہم کر دیتے ہیں، پہلے بھی آپ کے پاس موجود ہے، ان سب کو اعلیٰ منصب دے دیں۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی سبق دوش ہو جائیں۔ ممکن ہے آپ سے وہ کام نہیں ہو رہا جو وہ کرتے رہے ہیں، تو نواز شریف کو بلوا کر سب کچھ ان پہ کلین چٹ دے دیں اور ان کو اپنے منصب پہ دوبارہ ان کو بٹھا دیں۔ میں بطور پاکستانی آج احتجاج کر رہا ہوں کہ ایک قاتل کو صحت کا قلمدان دینا، اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہوں گا، اور میری یہ بات سننے کے بعد سمجھنے والے بھی اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی قاتل ہیں جیلوں میں پڑے ان کو اٹھا لیں، کسی کو وزیر خزانہ بنا دیں، کسی کو وزیر خارجہ بنا دیں، کسی کو آبپاشی کا وزیر بنا دیں، کسی کو زراعت کا وزیر بنا دیں، تو میں سمجھتا ہوں ٹیم بھی مکمل ہو جائے گی اور ایجنڈا بھی مکمل ہو جائے گا۔ میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو میرا یہ جرم ہے، میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو میرا یہ جرم ہے، اس نگر میں کچھ کمینے معتبر کیسے بنے۔ میرے وزیر اعظم، آج ہم آپ سے پھر ایک بار اپیل کرتے ہیں، اگر آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ساتھ نہیں دے رہے تو ان کے قاتلوں کو بھی سپورٹ نہ کریں، ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا رہے۔ اگر وہاں آپ کی زبان نہیں کھلتی تو کم از کم ان کی سپورٹ بھی نہ کریں، ان کو اعلیٰ منصب بھی عطا نہ کریں۔ امید ہے امید ہے امید ہے آپ شہداء کے ورثاء پہ ترس کھائیں گے، اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان
कि जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक कानून को फॉलो करने वाली तहरीक है और उनके कारकुनान इस वक्त जेलों में पड़े हैं। उस पे आपकी जुबान नहीं खुलती, उस पे आप इंसाफ की बात नहीं करते। आपको इल्म है कि ये सियासी और रियासती FIR है जिसमें उन्होंने उनको सालों के लिए जेल में भेज दिया और सैकड़ों अफराद ऐसे भी हैं जो इस वक्त भी अदालत के चक्कर काट रहे हैं। क्या आपको नजर नहीं आता? आता है, मगर आपकी खामोशी मैनी खेज है, मैनी खेज है, मैनी खेज है। हम कारकुनान एक जज्बात रखती हैं, एक पैगाम देना चाहती हैं कि हमारी उम्मीदों को ज़िबा ना करें। शुक्रिया।